وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ اس کو ایک آدمی کی بیٹی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، تو اس نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو لڑکی کے باپ نے جو ہے نکاح کا انکار کر دیا۔ اب اس شخص نے جس نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو اس نے اس لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا۔ اب اس نے چپکے سے قتل کر دیا تو وہ قوم کا ایک معزز شخص تھا، اچھا شخص تھا، اور اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ایک معجزے کے طور پر کہ ایک گائے ذبح کی جائے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ گائے ذبح کرو، تو اس گائے کا ایک گوشت کا حصہ اٹھا کر مقتول کو، یعنی جسے قتل کیا گیا ہے، اسے مارا جائے گا۔ اللہ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا اور مقتول خود اٹھ کر قاتل کا نام بتائے گا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر کرنا تھا، اور بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ عز و جل بنی اسرائیل کو کھلی آنکھوں سے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، ورنہ گائے کا گوشت ایک مردہ پہ لگانے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بولے یا وہ زندہ ہو جائے؟ ایسی کوئی لاجیکل بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا۔ اور یہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ گائے کو ذبح کرو اور پھر اس کے گوشت کا ٹکڑا اسے لگاؤ؟ تو علماء کرام نے جو ہے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ عین ممکن ہے اس زمانے میں گائے کی پرستش ہوتی ہو، اور اس کے دو قرائن ہیں ان علماء کی بات کے مضبوط ہونے کے، یعنی دو قرائن ہیں جس سے پتہ لگتا ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بڑی ہی جاندار ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم گزری ہے ایسی ماضی میں کہ جو گائے کی پوجا کرتے تھے، یعنی اس کو اپنا معبود سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ اسی کے جو ہے اثرات ہیں جو آج بھی ہندوؤں میں گائے کی عبادت یعنی پوجا ہو رہی ہے۔ اور اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے بنی اسرائیل نے گائے کا بچڑا بنا کر سونے کا اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عام طور پر وہ گائے کی پوجا نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے دور میں گائے کی پوجا پاٹ کا کوئی نظام رہا ہوگا۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ ایسی قوم میں رہے ہوں جس میں گائے کی پوجا کی جاتی ہے، یہ ایسی قوم میں رہے ہیں کہ جس میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کی توحید کو ان کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ان سے گائے ذبح کروائی جائے، کیونکہ عملی طور پر تو یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہم ایک خدا کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ ایسا کہ کوئی ہندو ہمیشہ گائے کی پوجا کرتا رہا ہو اور وہ اسلام قبول کر بھی لے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں لاشعور کے اس میں گائے کی محبت جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، یعنی کچھ نہ کچھ تقدس جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اگر اسے یہ کہا جائے کہ بکری ذبح کرے یا اونٹ ذبح کرے تو وہ کرے گا، لیکن جب گائے کی باری آئے گی تو وہ کرتے ہوئے، یعنی جس نے ساری زندگی اس کی عبادت کی ہے، تو وہ تھوڑا سوچے گا ضرور اور ڈرے گا بھی صحیح، کیونکہ انسان کے اندر لاشعوری میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین ممکن ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں عین ممکن ہے ایسا ہو، لیکن علماء کا قول ہے جن سے ان باتوں کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں سے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ گائے بھی ایک ایسا ہی جانور ہے جیسا کہ بکری، دمبا یا اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے،
تو گائے کو بھی ایسے ہی ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح باقی جانوروں کو جب چاہو کاٹ کر یعنی ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح کھا سکتے ہیں۔ ہاں ویسے اگر کوئی جانور کسی نے پالا ہے تو پالتو جانور سے ویسے کسی کو محبت ہو گئی ہے، وہ تو بلی سے بھی ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کو کتوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اسی طرح گائے بکری کوئی بھی جانور ہے اس کا، تو یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن اگر گائے کو مقدس سمجھتے ہوئے اس کو ذبح نہ کرنا، نہ کاٹنا، تو یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ گائے جب کاٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس جو ہے وہ نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو ایک دم وہ شرک سے مانوس ہو چکے تھے، کیونکہ وہ گائے کو معبود بنا کر عبادت کر چکے تھے۔ فرعونیوں میں بھی گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ رہ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آ گیا تھا گائے کا۔ تو ایک دم ان کو خیال آیا تو کہنے لگے اے موسیٰ اتتخذونہ ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے حکم کے آگے کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں کرتا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بقرہ عید کے دن اللہ عز و جل نے ہمیں بھی گائے اور بکریاں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب گائے بکریاں ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آگے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ کیسا حکم دے رہے ہیں، بلکہ فوراً سے بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ یہ فرق ہے صحابہ اور بنی اسرائیل میں۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا، کہنے لگے کہ آپ یہ کس طرح کا حکم دے رہے ہیں، آپ نماز کا حکم دیں، روزے کا حکم دیں، آپ جو ہے یہ کیسا حکم دے رہے ہیں کہ گائے ذبح کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر غضب آیا تو کہنے لگے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں والی بات کروں۔ پیغمبر ہو کر تمہیں آرڈر دے رہا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس معاملے میں سنجیدہ نہ ہوں۔ اب بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ یہ تو سچ فرما رہے ہیں۔ قالو، تو بنی اسرائیل کہنے لگے، تو اب جو ہے لے تو لال سے کام لینے لگے۔ جب انسان نے کسی حکم کو پورا نہیں کرنا ہوتا تو وہ آگے 100 سوالات شروع کر دیتا ہے۔ کہنے لگے ادعو لنا ربک، اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا ما ہی، کون سی گائے؟ جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اگر اتنے سوالات نہ کرتے، جو بھی گائے ذبح کر دیتے تو اس طرح کا حکم نہ آتا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ایمان والو تم ایسے سوال نہ کیا کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، اور اگر تمہیں ان کا جواب مل جائے تو تم اور زیادہ پریشان ہو جاؤ گے۔ لا فارد ولا بکر، نہ تو وہ بہت زیادہ عمر کی گائے ہو اور نہ ہی بالکل بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو، مزید سوالات نہ پوچھو۔ ادعُ لنا ربک، اللہ سے پوچھیے، یبین لنا لونہا، کہ اس کا کلر کیسا ہو۔ گائے تو کالی بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، سرخ بھی ہوتی ہے، ہمیں جو ہے کلر کے بارے میں واضح بتا دیا جائے۔ قال انہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول انہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بقرۃ صفراء، کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونہا، چمکتا ہوا زرد رنگ، تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اس کے بعد بھی وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرے یا اللہ سے ہمارے بارے میں جو ہے یہ سوال کرے کہ وہ کیسی گائے، ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ گائے کے معاملے میں ابھی بھی ہم کنفیوز ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ انہوں نے اپنی زبان سے ہی اچھا نکال دیا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو اب ہمیں جو ہے یہ پتہ چل جائے گا۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال کے جواب ملتے ہی انہوں نے گائے ذبح کر دی، پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اگلے سوال کا جواب ملنے پر بھی یہ گائے ذبح نہ کرتے۔ اب عذاب اس لیے آتا کہ انہوں نے کرنا نہیں ہے تو حجت بازی کے لیے یہ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں۔